بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاغوری، آج میرے پاس مہمان شخصیت میرے بھائی، میرے محسن، بہت ہی شفیق انسان ہیں، محترم پروفیسر محمد امین رضا صاحب۔ محترم یہاں پر پرنسپل بھی رہے ہیں گورنمنٹ کامرس کالج میں، اور ان کا جو دور تھا کامرس کالج میں پرنسپل شپ کا بڑا سنہری دور تھا، اور انہوں نے اپنے دور میں وہاں پر ایک نیا بلاک بھی بنوایا تھا۔ اب بھی وہاں پہ امین رضا بلاک کے نام سے وہاں پہ وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو محترم امین صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر۔ تھوڑی اپنی کہانی، اپنی زبانی سر، کیسے اس فیلڈ میں آئے ایجوکیشن کے، کیسے یہ سفر جاری رکھا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوری صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں سٹارٹ کروں گا اپنی ایجوکیشن سے۔ جو ارلیئر ایجوکیشن ہے، پرائمری گورنمنٹ اسکول نمبر 12 اور میٹرک 71 میں اس وقت اسلامیہ گورنمنٹ اسلامیہ اسکول ہوتا تھا، جو اب سٹی ہائی اسکول ہے، اور گریجویشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج ڈی جی خان سے کی۔ اس کے بعد ماسٹر اسلامیہ کالج سول لائنس لاہور سے کی۔ اساتذہ پرائمری سے لے کر یقیناً ماسٹر تک ہمارے تمام اساتذہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی۔ خاص طور پر میں پروفیسر ممتاز احمد کا ذکر کروں گا کہ میری تعلیم و تربیت میں ان کا بہت بڑا رول ہے، اور جیسے کوئی بزرگ بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، تو یقین کریں انہوں نے کالج سے جب ہم فرسٹ ایئر میں گئے 71 میں، تو وہاں سے لے کر سروس کا پیریڈ جو ہے تقریباً 35 سال کا، اور اس کے بعد بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی الحمدللہ تقریباً 5 سال پڑھانے کا موقع ملا۔ ایک سپسٹ کے نام سے یہاں ادارہ تھا، ساؤتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو وہاں بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی ذکر یونیورسٹی کے چیئرمین لیول کے لوگ تھے، تو یہاں بی ایس انگلش، ایم اے انگلش پڑھانے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کا کیمپس یہاں ڈی جی خان میں ہے، وہاں بھی پروفیسر ممتاز صاحب کی سرپرستی میں بی ایس انگلش پڑھانے کا موقع ملا، اور بڑی لرننگ ہوئی، بڑی تربیت ہوئی۔ لاسٹ میں جو ہے اسلام آباد میں ایک علی ٹرسٹ کالج ہے، کیڈٹ کالج، تو وہاں بھی 6 مہینے پڑھانے کا موقع ملا۔ وہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا وہاں کا، کیونکہ وہاں جو ہے وہ 6 سے لے کر 12 تک کلاسز ہیں، اور میں نے بھی وہاں 6 سے 12 تک پڑھانے کا موقع ملا۔ وہاں یہ ہے کہ بچے جو ہے یوں سمجھے کہ پاکستان کے تمام پروونسز سے، ان کا ایک کوٹا سسٹم ہے، اور وہ ٹیسٹ انٹرویو میرٹ پر رکھتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ وہ ایک منی پاکستان ہے۔ تو وہاں ریٹائرڈ لوگوں کا، آرمی کے ریٹائرڈ لوگوں کا سیٹ اپ ہے۔ ایک بریگیڈیئر صاحب وہاں پر وائس چیئرمین تھے، اور جو پرنسپل تھے وہ ریٹائرڈ کرنل، پرنسپل اور وائس پرنسپل دونوں ریٹائرڈ کرنل تھے۔ تو وہاں بھی کام کرنے کا موقع ملا، بہت ہی سیکھا، بہت لرن کیا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، زندگی اچھی گزری۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی جو ہے، اور انسان کو جو ہے نا ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ کا کرم مجھ پر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ پروفیسر امین رضا صاحب جو ہیں بہت ہی کول مائنڈڈ ماشاءاللہ، اور میں نے ان کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، ماشاءاللہ ہمیشہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ
اور تمام لوگوں کو یہ ایکول ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی کو بہت زیادہ رسپانس دینا، کسی کو کم دینا۔ ہمارے کالج میں پی این سے لے کے پروفیسر تک اور جتنا بھی عملہ تھا، ان کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بہت ہی شفیقانہ تھا، مطلب بھائیوں جیسا تعلق تھا، اور وہ لوگ بہت زیادہ انسپائر تھے محترم پروفیسر امین رضا صاحب سے۔ سر آج کل کیسے ٹائم پاس ہو رہا ہے سر آپ کا؟ بس آپ کو پتہ ہے آج کل اسلام آباد بھی ہوتے ہیں بیٹے کے پاس، یاسر کے پاس۔ یاسر بھی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ نمل میں لیکچرر ہے، پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، اور چھوٹا بیٹا خضر امین آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن میں اب 3rd سیمسٹر کا امتحان دے کر ہے، 4th میں پروموٹ ہوگا۔ تو الحمدللہ بیٹیاں بھی، دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہیں۔ بڑی بیٹی کو ہمیں اسلامیت کرایا تھا، چھوٹی بیٹی کو ہمیں ایجوکیشن، وہ اپنے گھروں میں ہیں، اور الحمدللہ بس اب یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ 40 سال تو موقع ملا پڑھانے کا، تو اب بس یہی ہے کہ اسلام آباد میں یہاں ڈی جی خان میں گھر میں چھوٹی سی لائبریری سیٹ کی ہوئی ہے، بس مصروف رہتے ہیں اپنے مطالعے میں یا دوستوں سے ملنا ملانا، یہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ محترم پروفیسر امین رضا صاحب کا ایک بیٹا یاسر جو ہے، وہ دیکھیں لک کی بات دیکھیں، پہلے انہوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا تھا کامرس کالج میں بی کام میں، پھر بی کام چھوڑ کے وہ لاہور چلے گئے تھے، پھر وہاں سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی، اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد چلے گئے، اور اس وقت وہ پروفیسر یونیورسٹی میں ماشاءاللہ، اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا بیٹا خضر جو ہے ماشاءاللہ خضر کو دیکھ کے مجھے قسمت پہ بڑا یقین آ جاتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی اس لیول تک یہ جائے گا، لیکن ماشاءاللہ اب یہ بھی یعنی انڈر گریجویٹ لیول پہ ہے، اور آگے انشاءاللہ پوسٹ گریجویٹ، اور یہ بھی بھائی کی طرح انشاءاللہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے گا۔ تو محترم پروفیسر امین رضا صاحب کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقی دے۔ تو سر کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی نیو جنریشن کو؟ بس نیو جنریشن جو ہے بیچاری آج کل جو ہے نا اسکیٹرڈ ہو گئی ہے میرے خیال میں، آپ بھی ماشاءاللہ آبزرو کرتے ہیں، تو آج کے بچے بڑے مایوس ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ انسان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ بچے جو ہے نا اگر ان کی پراپر ٹریننگ کی جائے، کیونکہ پہلی تربیت گاہ بچے کی اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں مختلف اداروں میں، یہ دیکھا گیا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کوئی ٹارگٹ زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ اور میں یہی پیغام دوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، تو اس میں بچے کی تعلیم و تربیت میں آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ والدین کا اور اساتذہ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ میں ایک کوٹیشن یہاں کوٹ کروں گا، کہا گیا ہے کہ آور پیرنٹس ٹیک اس فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ وائل آور ٹیچرس ٹیک اس فرام دا ارتھ ٹو دا اسکائی۔ تو یہی پیغام ہے کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اور دونوں چیزیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی، وہ جیسے ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دونوں انسان بطور انسان دونوں چیزوں کو فوکس کرے کہ دنیا کے لیے تو ہم نے یہ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بہت ہے، لیکن جو پرماننٹ زندگی ہے، آخرت ہے، اس کا بھی، تو دونوں چیزیں پیرالل چلنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اصل کامیابی جو ہے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ میں پھر سمجھتا ہوں زندگی جو ہے وہ بیکار ہے، بے سود ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا میسیج دیا سر نے،
इंसान को जो है दुनिया और आखिरत दोनों का सोचना चाहिए। सर आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स लॉट। आपने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया। वैसे भी माशाल्लाह हमारा बड़ा सफ़र तवील है, हम हमसायगी में रहे हैं कॉलेज कॉलोनी में, और हमारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ बढ़े हैं। तो आपने हमेशा बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया, मोहब्बत दी, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया। नहीं सर, आप मेहरबानी सर, शुक्रिया सर। थैंक्स लॉट सर, मतलब थैंक्स सर।